بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا بڑا سرپرائز، بنی گالہ میں جج کپتان کامیاب، بڑی سازش کی گرفتاری ناکام، وزیر اعظم ہاؤس میں ہلچل، IMF آڈیو لیک، شوکت ترین نیا شہباز گل بننے جا رہا ہے اہم خبر، نامعلوم افراد متحرک شیخ رشید کو قتل کرنے کی دھمکی۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، عمران خان کے تمام سرپرائزز میں سے سب سے بڑا سرپرائز جو خبر سامنے آئی ہے، آنے والے دنوں میں تحریک انصاف اپنے مخالفین کو پھر حیران کرنے والی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی کو مؤخر کر کے کیا، بالکل اسی طرح ناظرین جس طرح آج عمران خان نے ہائی کورٹ میں سب کو حیران اور پریشان کیا، اب تیسرا سرپرائز بھی عمران خان دینے کے لیے بالکل ریڈی ہیں، جو کہ انتہائی دلچسپ معاملہ ہے۔ جبکہ دوسری جانب شیخ رشید نے نامعلوم افراد کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ وہ ان کے خلاف میدان میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کی لیگل کمیٹی کے فیصلے کے بعد شیخ رشید نامعلوم افراد کے خلاف کھل کر وار کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین، یہ کس جانب رخ اختیار کرے گا یہ معاملہ کس جانب رخ اختیار کرے گا؟ جبکہ شوکت ترین کی IMF کے حوالے سے جو آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں وہ KP اور پنجاب کے وزراء خزانہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس آڈیو کی آڑ میں شوکت ترین کو شہباز گل بنانے کی ایک اور کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ شیخ رشید ایک درخواست انہوں نے آج جمع کروائی ہے اور یہ درخواست SHO تھانہ کوہسار کو دی گئی ہے، اور شیخ رشید نے فون پر ملنے والی دھمکیوں کے خلاف آج تھانہ کوہسار میں باضابطہ درخواست جمع کروا دی ہے۔ یہ تحریری درخواست ہے، اس میں لکھا ہے کہ کئی روز سے فون پر قتل اغوا کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، درج ذیل نمبرز ہیں۔ جبکہ عمران خان ناظرین اپنے جلسے چکوال میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو نامعلوم نمبر سے کال کریں، جو دھمکی دیں، جو ڈرائیں دھمکائیں، آپ انہیں واپس دھمکی دیں، آپ انہیں واپس ڈرائیں۔ اب یہ بدماشی نہیں چلے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ لیگل کمیٹی کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ عدالتوں میں لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک اشتہاری مفرور اور سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والا کس طرح سے یہ اہم ترین ملکی سلامتی کے فیصلے کر سکتا ہے؟ اسی لیے لیگل کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان نے منظوری دی تھی کہ ایک تو شہباز گل کے خلاف جو تشدد کا کیس ہے وہ منطقی انجام تک ضرور پہنچانا ہے۔ یہ نہیں کہ شہباز گل کو ریلیف ملا اور رات گئی بات، یہ دوسرا نامعلوم نمبر سے جو کالیں آتی ہیں، اس معاملے کو بھی عدالت میں لے کر جانا ہے۔ اور عمران خان سے بے شک بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، بے شک بیک ڈور معاملات کو حل کرنے کی بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان اس وقت کسی اپنے اصول پر، کسی اپنے نیریٹو پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ٹیلی فون کالز کے معاملے میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں۔ شوکت ترین اور FIA سائبر کرائم کا جو کیس ہے، جس میں خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو فون کر کے IMF پروگرام سے انکار کرنے کے اظہار پر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین FIA سائبر کرائم کی ونگ کو مطمئن نہ کر سکے۔ یہ FIA کے ذرائع نے جیو کو خبر دی ہے، اور FIA کے ذرائع کے مطابق شوکت ترین انکوائری ٹیم کے سامنے پیش ہو کر انکوائری میں شامل ہوئے۔ شوکت ترین کو دوسرا نوٹس ملنے پر بدھ کی شام FIA سائبر ونگ کرائم میں پہنچے اور انکوائری ٹیم کے سامنے پیش ہوئے۔ شوکت ترین کے شام 5 بجے کے بعد آنے پر FIA سٹاف کو دوبارہ آفس میں آنا پڑا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محمد ایاز اور انکوائری آفیسر منیب احمد نے شوکت ترین سے سوالات کیے، اور ناظرین FIA ذرائع کے مطابق سابق وزیر خزانہ شوکت ترین ٹیلی فون کال سے متعلق انکوائری ٹیم کو مناسب جواب نہ دے سکے، اور شوکت ترین سوالات ساتھ لے گئے اور کہا کہ وکیل سے مشورہ کر کے ان سوالات کا جواب دوں گا۔
اور انکوائری کے لیے شوکت ترین کو دوبارہ طلب کیا جائے گا، یہ بھی ایف آئی کے ذرائع نے کنفرم کیا ہے۔ اس پر موجودہ حکومت آگے چل کر کیا کارروائی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ شوکت ترین ایک اہم اکنامک پلان پر کام شروع کر چکی ہیں اور پہلے 100 دنوں کا جو پروگرام ہے وہ اپنی ٹیم کے لوگوں کے ساتھ اس پر کام شروع کر چکے ہیں۔ جبکہ ناظرین دوسری جانب عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے غیر قانونی راستے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے جیسے ہی کال دی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار نظر آئی، کبھی حکومتی اتحاد لندن میں میٹنگز کرتے ہیں اور کبھی امریکہ میں، اور یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ کچھ لوگ اسرائیل بھی گئے ہوئے ہیں۔ اور آج حکومت کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے آپ کو عدالت کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، اور یہ بھی عمران خان نے کہا کہ میں متعلقہ جج سے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، اور عدلیہ نے بھی ناظرین فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اطہر من اللہ نے فرد جرم عائد نہیں کیا، جبکہ حکومت نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ عمران خان کو توہین عدالت کیس میں کسی نہ کسی طرح سے نااہل کروایا جائے اور انہیں ایف آئی اے سے گرفتار کروایا جائے۔ کبھی انہیں الیکشن کمیشن سے نااہل کرنے کے حوالے سے سازش کی جاتی ہے اور کبھی دہشت گردی کا مقدمہ بنوا کر۔ خود عمران خان نے اعتراف کیا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ عمران خان نے چکوال میں ہونے والے جلسے میں بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ ان کے رہنماؤں کو دھمکیاں میز کالز آ رہی ہیں، نامعلوم افراد کی جانب سے اور نامعلوم نمبر سے کالیں آ رہی ہیں، اور آج ناظرین یہ سلسلہ شیخ رشید سابق وزیر داخلہ کو بھی تک بھی جا پہنچا ہے۔ اور ناظرین جس ملک میں سابق وزیراعظم محفوظ نہ ہو اور جس ملک میں سابق وزیراعظم محفوظ نہ ہو اور سابق وفاقی وزراء محفوظ نہ ہو، صحافیوں کو قتل کرنے کی پلاننگ کی جائے، ان پر جھوٹے مقدمات بنائے جائیں اور صحافیوں کو بے روزگار کیا جائے، یا پھر انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، اور صحافی اتنے مجبور ہو ناظرین کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کا نام لینے کی پوزیشن میں بھی نہ ہو، تو ایسے ملک جو ہے وہ کس طرح سے ترقی کر سکتا ہے ناظرین؟ ایسے ملک میں امن و امان بالکل تباہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس کی مثال پاکستان آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور ناظرین آج گریٹ گیم کا دن تھا، اور آج پاکستان کے لیے آج کا دن بہت زیادہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے بنی گالہ میں تو اس وقت جشن منایا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب جاتی عمرہ میں صف ماتم بچ چکا ہے، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے فیصلہ سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی اس کے حوالے سے جو حکومتی خواہش تھی وہ پوری ہوئی ہے، اور آج کے عدالتی فیصلے نے حکومت کی امیدوں پر ناظرین پانی پھیر دیا ہے۔ اور ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان نے کل وکلا سے گفتگو کی تھی، اور ایک سوال ان کا بڑا ویلڈ تھا۔ عمران خان نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ بطور قوم ہمیں ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے، ہمارا مقابلہ جس ملک بھارت سے، اگر آپ دیکھیں کہ ان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی لندن میں جا کر کسی فلیٹ میں سٹے کیا ہو، اور کیا کبھی سنا ہے کہ مودی کی بھی ملک سے باہر پراپرٹی ہے، جبکہ یہ پاکستان کے سیاستدان ہی ہیں، جبکہ یہ پاکستان کے سیاستدانوں کی کیوں ہوتی ہے، اور ان کے کاروبار بھی ملک سے باہر کیوں ہیں؟ اور حکومت کو اس سوال کا جواب عوام کو ضرور دینا چاہیے۔ اور ناظرین دوسری جانب سپریم کمانڈر صدر عارف الوی نے جی این این پر ایک انٹرویو دیا مدیحہ، اور رات کو سپریم کمانڈر صدر عارف الوی نے جی این این پر ایک انٹرویو دیا مریہ ادریس کو، اور انہوں نے جب ان سے سوال پوچھا کہ آرمی چیف عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس پر صدر عارف الوی نے کہا کہ نہ تو میں اس کی تردید کر سکتا ہوں اور نہ ہی تصدیق، اور جب میں نے تردید نہیں کی، اور جب ناظرین صدر عارف الوی نے اس کی تصدیق نہیں کی تو سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ ہے کیا۔ لیکن جب صدر عارف الوی سے عمران خان کے مائنس ہونے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا، تحریک انصاف کو اس وقت جس کا سب سے بڑا خدشہ ہے، اس کے اوپر صدر عارف الوی نے کہا کہ ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور صدر نے کہا کہ ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے جنرل ایوب کے دور سے شروع کیا اور بات کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں کو آپ نے نااہل کیا، اور آج جنرل ایوب چلا گیا، اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اس ملک کے اندر سیاستدان اب بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی کسی کو سسٹم سے آؤٹ نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ بیلٹ باکس سے ہی ہوگا۔ صدر عارف الوی نے بڑا کلیئر میسج کنوے کیا، جن کو وہ یہ اپنا میسج کنوے کرنا چاہتے تھے،
لیکن عمران خان ان تمام مراحل سے پہلے ہی بڑا اعلان کرنے والے ہیں اور اس بڑے اعلان کی بدولت ہی حکومت کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔